الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ آج ہم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور نظام معاشرتی انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسلام ایک مکمل نظام ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کو صرف عبادات ہی تک محدود نہیں رکھ بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں کا درس دیتا ہے۔ انہی تعلیمات میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صرف مالی لین دین ہی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور روح کی بالادگی اور معاشرے کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکیزگی۔ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال کا مخصوص حصہ مخصوص لوگوں کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، مال کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ زکوٰۃ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا نظام قائم کرتی ہے، غربت میں کمی لاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین جو ہے کہ وہ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کی آزادی، مقروض، اللہ کی راہ اور مسافر۔ صدقہ فطر رمضان کے اختتام پر ادا کیا جانے والا صدقہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ۔ نابالغ کی طرف سے سرپرست جو ہے کہ اس کا فطرہ ادا کرے گا۔ صدقہ فطر روزوں کے کوتاہی کا کفارہ بنتا ہے۔ عید کے دن غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ صدقہ فطر کے ادائیگی کا جو وقت ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے اور مسنون بھی ہے۔ مقدار جو ہے کہ عموماً ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو گندم، جو کھجور یا اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ مقدار کا تعین جو ہے کہ مقامی علماء کرام کے ہدایات کے مطابق کیا جائے تو بہتر ہے۔ فطرانہ جو ہے کہ کن لوگوں کو دیا جائے؟ وہی افراد جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقہ فطر کے بھی وہی مستحق ہیں۔ صدقہ نفلی عبادت ہے جو ہر وقت ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ مسکراہٹ جو ہے کہ مسکراہٹ، نیک مشورہ، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے، دل کی سختی کا علاج ہے، رزق میں جو ہے کہ کشادگی ہو جاتا ہے اور آخرت میں جو ہے کہ وہ صدقہ جو ہے کہ وہ سایہ بن جاتا ہے۔ اور غریبوں، مساکین کی مدد کی اہمیت اسلامی معاشرے کے باہمی تعاون اور ہمدردی پر قائم ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے صاحب حیثیت افراد غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مساکین کی خبرگیری کریں تو معاشرہ جو ہے کہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ امن جو ہے کہ بھی آ سکتا ہے اور خوشحالی کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے اور غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، محروموں کی مدد ہو سکتی ہے۔ غربت جو ہے کہ
صرف مالی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ احساس محرومی بھی ہے۔ مدد کرنے سے یہ احساس جو ہے کہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب بنیادی ضروریات لوگوں کی پوری ہوں تو جرائم میں بھی کمی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں غربت کے خاتمے کے لیے بیت المال کا ایک بہت بہترین نظام قائم کیا گیا تھا، اور جس سے جو ہے کہ اسلامی معاشرہ انصاف کی بہترین مثال اس میں ملتی تھی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام زکوٰۃ، صدقات، فطرانے کو جو حقیقی مستحقین ہیں اور ان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔